آج ہم بات کریں گے ولفریڈ اوون کی۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے وہ شاعر تھے جنہوں نے جنگ کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کی شاعری نے جنگ کے چہرے سے شان و شوکت کا وہ نقاب اتارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے ایک سوال، جنگ پر لکھی جانے والی شاعری کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بہادری کے گیت گانے کے لیے ہے؟ حب الوطنی کا جشن منانے کے لیے؟ صدیوں تک تو ایسا ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ایک شاعر آیا اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور ان سے پہلے جنگی شاعری شان و شوکت اور عزت کی بات کرتی تھی، اسے ایک بہادرانہ تماشے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن اورن نے جو حقیقت دکھائی وہ بالکل مختلف تھی۔ ان کی شاعری میں طرز تھا، بربادی تھی، انسانی تکلیف تھی اور جنگ کی ایک اخلاقی گواہی تھی۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کہاں سے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں شاعر کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کی کہانی کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے، شروع میں ولفریڈ اوون بھی ایک پرجوش محب وطن نوجوان ہی تھے۔ وہ بڑے جذبے کے ساتھ پہلی جنگ عظیم میں شامل ہوئے، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے خندقوں کی ہولناکیاں دیکھیں، وہ شور، وہ کیچڑ اور وہ خوف، تو ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ ٹائم لائن ان کی کہانی کے المیے کو بہت واضح کرتی ہے۔ وہ 1893 میں پیدا ہوئے۔ اپنی سب سے مشہور نظمیں انہوں نے 1917 اور 18 میں لکھیں، جب وہ زخموں کی وجہ سے ہسپتال میں تھے۔ پھر 4 نومبر 1918 کو وہ فرانس میں میدان جنگ میں مارے گئے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ یعنی آرمسٹس ٹھیک ایک ہفتے بعد 11 نومبر کو سائن ہوا۔ وہ جنگ کے خاتمے سے صرف 7 دن پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کے نظریے کو سمجھنا ہے تو ان کی ایک سب سے طاقتور نظم اینتھم فار ڈومڈ یوتھ کا گہرائی سے جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ نظم جنگ کی شان و شوکت کے خلاف ایک طرح سے ان کا منشور ہے۔ نظم کی پہلی لائن ہی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ان کے لیے کون سی گھنٹیاں بجیں گی جو مویشیوں کی طرح مرتے ہیں؟ یہاں فوجیوں کا موازنہ سیدھا جانوروں سے کیا گیا ہے، جیسے ان سے ان کی انسانیت ہی چھین لی گئی ہو۔ یہ جنگ کی عظمت والی زبان کو ختم کر کے اسے ایک صنعتی مذبح خانے کے طور پر دکھانے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ یہ نظم روایتی جنازے کی رسومات اور میدان جنگ کی حقیقت کے بیچ ایک گہرا فرق دکھاتی ہے۔ ایک طرف چرچ کی گھنٹیاں ہیں، دعائیں ہیں، گانے والے گروہ ہیں، اور دوسری طرف بندوقوں کا خوفناک غصہ، رائفلوں کی ہکلاتی ہوئی گڑگڑاہٹ اور چیختے ہوئے گولوں کی آوازیں۔ اوون ایک ایک کر کے ہر مقدس رسم کی جگہ جنگ کی وحشیانہ آوازوں کو لے آتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نظم صرف مرنے والوں کا دکھ نہیں منا رہی، یہ ایک ایسی دنیا پر تنقید کر رہی ہے جو انہیں ٹھیک سے سوگ منانے کا موقع بھی نہیں دے سکتی۔ جنگ صرف جسموں کو ہی نہیں بلکہ مردوں کو عزت دینے کی ہماری صلاحیت اور ثقافت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ جو موضوعات ہیں یہ اوون کے ہاں صرف شاعری تک نہیں رہتے، بلکہ یہ بہت گہرے فلسفیانہ سوال بن جاتے ہیں۔ جیسے ان کی نظم فیوٹیلیٹی میں ایک مردہ سپاہی کو دیکھ کر شاعر یہ تباہ کن سوال پوچھتا ہے، کیا مٹی اسی لیے قداور ہوئی تھی؟ اوہ، کس چیز نے بے وقوف سورج کی کرنوں کو اتنی محنت پر مجبور کیا کہ وہ زمین کی نیند کو توڑیں؟ یعنی بات ایک ذاتی غم سے شروع ہوتی ہے، ایک لاش سے، اور پھر یہ پھیل کر پوری کائنات پر سوال اٹھا دیتی ہے۔ یہ جنگ سے ٹوٹی ہوئی دنیا میں تخلیق اور خدائی مقصد کے بارے میں ایک گہرے شک میں بدل جاتی ہے۔ اور پھر سٹرینج میٹنگ کا وہ لرزہ دینے والا لمحہ آتا ہے جہاں شاعر ایک سرنگ میں اس شخص سے ملتا ہے جسے اس نے خود مارا تھا، اور وہ شخص کہتا ہے، میں وہ دشمن ہوں جسے تم نے مارا میرے دوست۔ یہاں آ کر دشمن کا سارا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اوون کے لیے جنگ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم سب کی مشترکہ انسانیت کو ہم تب پہچانتے ہیں جب اسے تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ نفرت کی جگہ پہچان اور رحم لے لیتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ولفریڈ اوون ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے؟ ان کی میراث کیا ہے اور اس نے جنگ اور ادب پر کیا اثر ڈالا؟ اوون کی وراثت کو کچھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ طرز، طنز اور احتجاج کے شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کو جشن منانے کی چیز سے ایک گواہی میں بدل دیا۔ انہوں نے جنگ کو انسانیت کے خلاف ایک عمل کے طور پر دکھایا جو جسم اور اخلاقی سوچ دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے فوجیوں سے ان کی انسانیت چھین لیے جانے کو بے نقاب کیا، اور سب سے اہم بات، انہوں نے شان و شوکت کی زبان کو رد کر کے تکلیف کی زبان کو اپنایا۔ اور شاید ان کی پوری بات کو ان کے اپنے الفاظ سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میرا موضوع جنگ ہے اور جنگ کا طرز، شاعری اسی طرز میں ہے۔ یہی ان کا پورا شاعرانہ مشن تھا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری چونکا دینے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔
اگر جنگ کا اصل ترس ایک صدی پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا تو آج بھی ہمیں بار بار اس کی یاد دہانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟